دوستو، تقریباً 60 سال قبل پاکستان میں جذام یا کوڑ کے مریضوں کی حالت ایسی تھی کہ کوئی بھی انہیں اپنے گھر میں نہیں رکھنا چاہتا تھا اور اسے خدا کا عذاب سمجھا جاتا تھا۔ لوگ سگے رشتے بلا دیتے تھے۔ والدین اس مرض میں مبتلا اپنی سگی اولاد اور بچے ماں باپ کو پیٹھ پر بٹھا کر شہر سے باہر ویرانے میں چھوڑ آتے تھے۔ کوڑ کے مریضوں کو جذام کے مریض بھی کہا جاتا ہے۔ جذام کے مریضوں کی الگ بستیاں شہر سے دور آباد کر دی گئی تھیں، جہاں کوڑ میں مبتلا ہزاروں مریض غیر انسانی زندگی گزارنے پر مجبور تھے۔ غلاظت اور گندگی کے بیچوں بیچ جھونپڑیوں میں آباد یہ لوگ بجلی، پانی اور علاج کی بنیادی سہولتوں سے محروم تھے۔ ان کے جسم سے بہتا ہوا خون اور زخموں سے رستی پیپ چوہوں کی غذائیں بنتی تھیں۔ لیکن پھر ایک روز اتفاق سے جرمنی سے تعلق رکھنے والی 30 سالہ نوجوان ڈاکٹر 8 مارچ 1960 کو جرمنی سے پاکستان آئی اور انہوں نے جذام کے خاتمے کے لیے اپنی زندگی وقف کر دی۔ جی ہاں دوستو، میں بات کر رہا ہوں ڈاکٹر رتھ فاؤ کی۔ کراچی، لاہور، پشاور، فیصل آباد، کوئٹہ، ایک راستہ پاکستان اور ایک راستہ ورلڈ۔ آپ دنیا میں جہاں کہیں بھی ہمارا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں، السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ ڈاکٹر رتھ فاؤ 9 ستمبر 1929 کو جرمنی کے شہر لیپزگ میں پیدا ہوئیں۔ ڈاکٹر رتھ کیتھرینا مارتھا فاؤ کے خاندان کو دوسری جنگ عظیم کے بعد جب مشرقی جرمنی پر روس کا تسلط تھا، کافی مشکلوں کا سامنا کرنا پڑا اور وہ مشرقی جرمنی سے فرار ہو کر مغربی جرمنی آ گئیں۔ مغربی جرمنی آ کر رتھ فاؤ نے میڈیکل کی تعلیم حاصل کرنے کا آغاز کیا اور 1949 میں مینز یونیورسٹی سے ڈگری حاصل کی۔ زندگی میں کچھ کرنے کی خواہش ڈاکٹر رتھ کو ایک مشنری تنظیم دختران قلب مریم تک لے آئی اور انہوں نے انسانیت کی خدمت کو اپنا مقصد حیات قرار دے لیا۔ ڈاکٹر رتھ فاؤ نے جب پاکستان میں موجود کوڑ کے مریضوں کے بارے میں فلم دیکھی تو انہوں نے تہیہ کیا کہ وہ پاکستان جائیں گی، کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ کوڑ کے مریضوں کا جسم گلنا شروع ہو جاتا ہے، جسم میں پیپ پڑ جاتی ہے اور اس کے ساتھ ہی انسان کا گوشت ٹوٹ ٹوٹ کر نیچے گرنے لگتا ہے۔ کوڑی کے جسم سے شدید بدبو بھی آتی ہے۔ کوڑی اپنے جسم کو بچانے کے لیے ہاتھوں، ٹانگوں اور منہ کو کپڑے کی بڑی بڑی پٹیوں میں لپیٹ کر رکھتے ہیں۔ یہ مرض لا علاج سمجھا جاتا تھا، چنانچہ جس انسان کو کوڑ لاحق ہو جاتا اسے شہر سے باہر پھینک دیا جاتا اور ویرانوں میں وہ سسک سسک کر دم توڑ دیتا۔ پاکستان میں 1960 تک کوڑ کے ہزاروں مریض موجود تھے۔ یہ مرض تیزی سے پھیل رہا تھا۔ ملک کے مختلف مخیر حضرات نے کوڑیوں کے لیے شہروں سے باہر رہائش گاہیں تعمیر کرا دی تھیں۔ یہ رہائش گاہیں کوڑی کے ہاتھے کہلاتے تھے۔ لوگ آنکھ، منہ اور ناک لپیٹ کر ان ہاتھوں کے قریب سے گزرتے تھے۔ لوگ مریضوں کے لیے کھانا دیواروں کے باہر سے اندر پھینک دیتے تھے اور یہ بیچارے مریض مٹی اور کیچڑ میں لتھڑی ہوئی روٹیاں جاڑ جاڑ کر کھا لیتے تھے۔ پاکستان میں کوڑ کو ناقابل علاج سمجھا جاتا تھا، چنانچہ کوڑ یا جذام کے شکار مریض کے پاس 2 آپشن تھے، یا تو وہ سسک سسک کر جان دے دے یا پھر خودکشی کر لے۔ 1960 میں جب ڈاکٹر رتھ فاؤ پاکستان آئیں، یہاں آ کر انہوں نے جذام کے مریضوں کی حالت زار دیکھی تو واپس نہ جانے کا فیصلہ کر لیا۔ انہوں نے کراچی کے ریلوے اسٹیشن کے پیچھے میکلو روڈ پر ایک چھوٹا سا فری کلینک کا آغاز کیا، جو کہ ایک جھونپڑی میں قائم ہوا اور اس کا نام رکھا گیا میری ایڈیلیٹڈ لیپریسی سینٹر۔ یہ شفاخانہ جذام کے مریضوں کے علاج کے ساتھ ساتھ ان کے لواحقین کی مدد بھی کیا کرتا تھا۔ مریضوں کی بڑھتی ہوئی تعداد کے پیش نظر 1963 میں ڈاکٹر فاؤ نے ایک باقاعدہ کلینک خریدا، جہاں کراچی ہی نہیں پورے پاکستان کے علاوہ افغانستان سے بھی جذام کے مریض آتے اور ان کا علاج کیا جاتا۔ اس کے بعد ڈاکٹر فاؤ نے کراچی کے اندر ہی مزید کئی علاقوں میں چھوٹے چھوٹے کلینک قائم کیے اور ان کے عملے کو تربیت دی۔ جذام کے مرض پر قابو پانے کے لیے ڈاکٹر رتھ نے پاکستان کے دور افتادہ علاقوں کے دورے بھی کیے اور وہاں بھی طبی عملے کو تربیت دی۔ اس کے علاوہ ڈاکٹر فاؤ نے جرمنی سے بیش بہا عطیات بھی جمع کیے اور کراچی کے علاوہ راولپنڈی میں بھی کئی ہسپتالوں میں لیپریسی ٹریٹمنٹ سینٹر قائم کیے اور ان کے عملے کو تربیت بھی دی۔
डॉक्टर रुतफाव की काविशों की वजह से ही 1990 में अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ैली अदारे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने पाकिस्तान को एशिया के उन अवलीन ममालिक में शामिल किया जहां जज़ाम के मर्ज पर कामयाबी के साथ काबू पाया गया। दोस्तों, अब बात करते हैं डॉक्टर रुतफाव की अज़वाजी जिंदगी की। तुझको मैं गम दिल के भुला देता हूँ। डॉक्टर रुतफाव ने अपनी जिंदगी में शादी नहीं की और उन्होंने कहा कि जब मैं मर जाऊं तो मुझे दुल्हन के लिबास में दफनाना। उनकी खिदमत को सराहते हुए हुकूमत पाकिस्तान ने 1988 में उन्हें पाकिस्तान की शहरियत दे दी। उसके अलावा हुकूमत पाकिस्तान और जर्मनी के साथ साथ मुतअद्दिद आलमी इदारों ने उन्हें एजाज़ात से नवाजा, जिनमें निशाने कायदे-आज़म, हलाल पाकिस्तान, हलाल इम्तियाज, जर्मनी का आर्डर ऑफ मेरिट और मुतअद्दिद दीगर एजाज़ात शामिल हैं। आगा खान यूनिवर्सिटी ने उन्हें डॉक्टर ऑफ साइंस का अवार्ड दिया। डॉक्टर रुतफाव जर्मनी और पाकिस्तानी दोनों शहरियत की हामिल थीं। गुज़िश्ता 56 बरस से वो पाकिस्तानियों की खिदमत कर रही थीं। उन्हें पाकिस्तान की मदर टेरेसा का भी कहा जाता था। 65 साल औरत डॉक्टर फाव के बारे में कहती हैं कि जब वो अपनी महबूब डॉक्टर फाव के पास आईं और उन्होंने जब उन्हें पहली बार देखा तो उन्होंने कहा कि इस मरीज का जिस्म सुन जरूर है लेकिन इसका दिल सुन नहीं और इनका दिल दुखना नहीं चाहिए। उस मरीजा का कहना था कि हमारी बीमारी ऐसी थी, हाथ पैर खराब हो गए थे, चेहरा खराब हो गया था, कोई देखकर मुंह बनाता और कोई बुरी बात कह देता तो उस वक्त हमें बहुत दुख होता, लेकिन डॉक्टर फाव हमारा बहुत ख्याल रखती थी और हमारा दिल ना दुखे वो हमारे जख्मों वाले पांव अपनी गोद में रखकर चेक किया करती थी और जो काम उन्होंने जज़ाम के मरीजों के लिए किया है वो कोई भी नहीं कर सकता। हमारी ये खूबसूरत, प्यारी सी, दिलकश और हमेशा मोहब्बत करने वाली डॉक्टर रुतफाव तवील अलालत के बाद 10 अगस्त 2017 को 88 साल की उम्र में कराची में इंतकाल कर गई थीं। आज हमारी इस मोहसन का जन्मदिन है। उनके इस जन्मदिन के ऊपर पीके मेगा वीडियोस के सब्सक्राइबर्स या पाकिस्तान के लोग क्या कहते हैं, अपने ख्यालात का इजहार कमेंट्स बॉक्स में जरूर कीजिए। पाकिस्तान में जल्द ही इलेक्शन होने वाले हैं। वोट उस आदमी को दीजिए, उस शख्स को दीजिए जो पाकिस्तान का ख्याल कर सके। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल जरूर रखिए। थैंक यू सो मच। I am Nazir Hassan. Please like the video and subscribe PK Mega Videos channel for more videos.